السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتیں حیض کی حالت میں کیا کیا کر سکتی ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتی ہیں۔ دیکھیے حالت حیض کی حالت میں عورتیں کیا کیا کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو قرآن کی تلاوت سنیں اور اسلامک لیکچر سنیں، اسلامک بکس پڑھیں اور احادیث کی کتابیں پڑھیں۔ اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ تسبیحات کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، کیونکہ نارملی وقت میں کام سے بزی ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر تک دعائیں نہیں کر پاتی ہیں۔ تو جب آپ پیریڈز کی حالت میں ہو تو ہر نماز کے وقت خاص دعاؤں کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کریں۔ اس کے علاوہ درود اور آیت الکرسی، معوذتین اور اللہ کی حمد و ثنا، ان سب کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ یہ سب آیتیں دعاؤں کے طور پر پڑھی جاتی ہیں اور ان سب کے پڑھنے سے چونکہ ہماری حفاظت ہوتی ہے، کیا ہم مینسس کے حالت میں اسے پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ بے شک نہیں، بلکہ حیض کے حالت میں تو ہمیں جن شیاطین سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی حالت میں اب بالکل حفاظتی دعائیں اور صبح شام کی دعائیں پڑھ سکتی ہیں۔ ہم تلاوت کے طور پر پڑھ رہے ہیں بلکہ دعاؤں کے طور پر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب صدقہ کریں اور بیمار کی عادت بھی کریں۔ اب مینسس کی حالت میں کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ پیریڈز میں نماز، روزہ، تلاوت قرآن نہیں کر سکتے یہ سب۔ اس کے علاوہ کوئی قرآن پڑھانے والی ٹیچر ہو اور اس کو قرآن پڑھانا ضروری ہے بچوں کو، تو اس معلمہ کو قرآن ہاتھ نہیں لگائے گی، کسی قلم یا چھڑی کے ذریعے سے بچوں کو گائیڈ کر سکتی ہے، ان کی اصلاح کر سکتی ہے، مگر خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے۔ اور اگر قرآن کو پکڑنے کی ضرورت پیش آ گئی، مثلا صفائی وغیرہ کے دوران یا کسی بھی وجہ سے، تو اس وقت آپ ڈائریکٹ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گی، بلکہ کسی صاف کپڑے یا گلفز پہن کر قرآن کو پکڑ سکتی ہیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ دیکھیے حالت حیض میں جو کرنے کا حکم دیا ہے اب انہیں ضرور کرتے رہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کے پیچھے زیادہ نہ جائے تو بہتر ہے، اور ان چیزوں سے رک جائیں، کیونکہ تلاوت قرآن کے علاوہ باقی بہت سی عبادت ایسے ہیں جسے آپ بآسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ وہ سب کریں جن کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔